اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تسبیح و تمجید انتہائی عاجزی اور عبادت بے شمار حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اپنی ذات اپنی صفات میں یکتا بے مثال ہر مشابہت سے پاک ہے۔ اللہ کریم
تمام انبیاء کرام خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمائے، ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ازواج اور اہل بیت سب کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ کریم کا الحمدللہ بے تحاشا شکر ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اس قابل سمجھا اس کے احترام والے، عزت والے مہینے میں دوبارہ اللہ کے حضور حاضری دے سکیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور جو اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یقیناً اپنی ہمت اور اپنی کاوش نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ جس کو چاہے وہ اپنی بندگی کے لیے منتخب کر لے، اور جس کو چاہے وہ اپنے سے باتیں کرنے کے لیے، مناجات کے لیے منتخب کر لے، جس کو چاہے وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بنا دے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے وہ انعام یافتہ ہیں۔ رمضان المبارک کو اللہ نے عزت والا مہینہ قرار دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ نے اس میں قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اس کے روزے فرض کیے ہیں، اور جس رات اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے اس رات کو عزت والی رات، برکت والی رات قرار دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدیٰ، اس قرآن میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ والفرقان، اور اللہ کی توحید پر فیصلہ کن دلیل ہے۔ یہ برکت والا مہینہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ نماز جس طرح رکن اسلام ہے، جس طرح زکوٰۃ رکن اسلام ہے،
اس طرح روزہ بھی اسلام کا رکن ہے۔ جو لوگ روزے کو نہ مانیں ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور جو مان کر روزہ نہ رکھیں وہ اللہ کے حضور فاسق اور فاجر ہیں۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو ان لوگوں کو زبردستی روزہ رکھوایا جا سکتا ہے اگر کوئی بغیر عذر کے روزہ چھوڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے اوپر روزہ فرض رہا، اسی طرح ہم نے تمہارے اوپر بھی فرض کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک یہ روزہ ہم پہ بھی فرض ہے، پہلی امتوں پہ بھی فرض رہا، اور حکم کی تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ پہلی امتوں پہ جو روزہ فرض رہا اس کا وقت اور ہے، وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے، 8 پہر کا روزہ رکھتے تھے۔ روزوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے امت محمدیہ پر یہ رحم فرمایا، ان کی تعداد بھی مناسب کر دی، روزوں کی تعداد بھی مناسب کر دی اور ان کا وقت بھی مناسب کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے ان کو اجر بھی زیادہ عطا فرما دیا، تاکہ کسی امت کے ساتھ اجر کے معاملے میں یہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اللہ کو پانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ بندہ اللہ کے ساتھ تنہا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور رب العالمین سے اس کا تعلق نہایت قریبی کا بن جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ بھوکا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ پیاسا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اور یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا ہر نیکی کا اجر دیا جائے گا، اور اس وقت جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ کریم ملائکہ کو فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اور دوسری حدیث میں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے
کہ اللہ فرمائیں گے اس نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس نے میرے لیے اپنے اوپر پابندیاں لگائیں، اور آج اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ اور بعض محدثین نے ان حدیث کے لفظوں کو دوسری طرح بھی پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرمائیں گے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، میں اللہ ہی اس کا بدلہ ہوں، اس سے بڑھ کر جزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب ملائکہ ہر نیکی کا اجر لکھتے ہیں، روزے کا اجر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اس کا اجر اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم نے اس امت کو بھی محروم نہیں رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی نبی بنتے ہیں روزہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبوت کے 40ویں سال، عمر کے 40ویں سال جب آپ کو نبوت ملتی ہے، روزہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پہلے روزہ آپ مکے میں عاشور کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے، 10ویں محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پابندی فرماتے رہے، اور بھی نفلی روزے رکھتے، اور جب مدینہ تشریف لے آئے اور ہجرت کا دوسرا سال ہوا، تب رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کر دیے اور فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ بھی فرمایا اے ایمان والو ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایک مہینہ ہے، پتہ بھی نہیں چلتا یہ گزر جانا ہے۔ اور جو نفلی روزے تھے نا، جو عاشور کا روزہ تھا، وہ جو آپ پابندی سے رکھا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے نفلی روزہ قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ ایام 20 کے روزے رکھتے، مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ 20 کا مطلب روشنی والے دن، وہ راتیں جن راتوں میں چاند اچھی طرح چمکتا ہے ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے مسنون نفلی روزے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، باقی جو بھی آپ کے معمولات تھے وہ اللہ نے مستحبات میں تبدیل فرما دیا۔ اور جب رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے تو پہلے اللہ نے چھوٹ دے دی۔ قرآن مجید میں لکھا ہے، اللہ نے کہا جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے کسی اور کو روزہ رکھوا لے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اللہ نے 2 ہجری میں روزے فرض قرار دیے اور کہا جو چاہے کسی اور کو رکھوا دے، اپنی جگہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ مگر اگلے ہی سال رب العالمین نے یہ حکم بھی منسوخ کر دیا اور فرمایا بغیر عذر کے اب کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے 2 ٹوک حکم نازل فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کی زندگی میں رمضان آ جائے وہ ضرور روزہ رکھے۔ تو اس طرح رمضان کے روزے امت کے اوپر فرض ہو گئے۔ ہر وہ شخص جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلم ہے، مرد ہے یا عورت ہے،
تندرست ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، رمضان اس کی زندگی میں آ جائے، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھنے والا اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اس ایک روزے کی برکت سے اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ لے جاتا ہے۔ 70 سال کی دوری ایک روزہ۔ اور یہ روزہ حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ رمضان کا روزہ ہے، ایک نفلی روزے کے اندر اتنی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے 70 سال کی مسافت کے دور چلا جاتا ہے بندہ جہنم سے۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو رمضان کا روزہ ہے اس کا اجر کتنا ہوگا، اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ تو سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے، یہ فرشتوں کے حساب کتاب سے اوپر کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ معذور ہے، جس کو مجبوری ہے، کوئی مسافر ہے یا مریض ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹ گئے، 2 4 جتنے بھی چھوٹے، یا سفر پہ وہ گیا اس کے روزے چھوٹ گئے، تو پھر رمضان کے بعد اتنے روزے جب وہ تندرست ہو جائے گا یا سفر سے واپس آئے گا وہ اتنے روزے رکھے گا، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو بھی اجازت دی جس کی ناپاکی کے دن آ جائیں اور وہ نمازیں نہ پڑھتی ہو، اس حال میں وہ روزے نہیں رکھے گی، تو جتنے روزے اس کے چھوٹ جائیں وہ بھی رمضان کے بعد پورے کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ جو بزرگ ہے، جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور امید ہے کہ یہ پھر بڑھاپے میں دوبارہ اس کے تندرست ہونے کا امکان نہیں ہے، مستقل بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یا کوئی اور اس طرح دائمی مریض ہے، ایسے بندے کو اجازت ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوا دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ، پھر یہ اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوا دے۔ جو قضا دے سکتا ہے وہ بعد میں خود دے گا، اور جو قضا نہیں دے سکتا، لمبا بیمار ہے، وہ اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوائے۔ اسی طرح بعض خواتین ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملتا قضا دینے کا، پہلے وہ خود اس حالت میں تھیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتی تھیں، پھر اللہ نے ان کو بچہ دے دیا، اب وہ دودھ پلاتی ہیں، اب پھر ان کو موقع نہیں ملتا، اور پھر دودھ پلاتے پلاتے پھر رمضان آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی خاتون ایسی ہے جو مستقل اس چکر میں گرفتار ہو گئی ہے، وہ بھی کسی کو روزہ رکھوا سکتی ہے، وگرنہ جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا روزہ خود رکھے۔ اللہ اکبر۔
روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ نفلی یا اس کو مستحب کہہ لیتے ہیں، ایک روزہ ہوتا ہے نظر منت کا روزہ، کوئی قسم توڑی پھر روزہ، کوئی منت مانی وہ پوری نہ کر سکے اس کے روزے پڑ گئے، کوئی بیوی سے زہار کر لیا اس کو ماں کہہ دیا اس کے روزے پڑ گئے، یا کوئی اور جرمانے کے روزے اس کے اوپر پڑ گئے، اس کو نظر اور منت کے روزے کہتے ہیں۔ اور تیسرا روزہ ہے جو فرض عین کہلاتا ہے، رمضان کے روزے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں مات عنہ ولیہ، تو پھر اس کا وارث اس کے مرنے کے بعد جتنے اس کے ذمے روزے ہیں وہ رکھے۔ اب اس میں کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہو گیا کہ شاید یہ کوئی رمضان کے روزوں کا حکم ہے۔ صحیحین کی یہ حدیث ہے، اس میں وضاحت بھی ہے۔ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس نے کچھ نظر مانی ہوئی تھی، اس کے ذمے 1 مہینے کے روزے ہیں منت کے، تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے تیرا، اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو تو ادا کرتی؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں ادا کرتی۔ تو آپ نے فرمایا فدین اللہ احق بالقضاء، یہ تو اللہ کا قرض ہے جو اس نے اپنے اوپر لاگو کیا ہوا تھا، اب تو اس کی وارث ہے تو یہ قرض بھی ادا کر۔ اللہ اکبر۔ تو حقیقت میں علماء نے اختلاف کیا اور فیصلہ یہ دیا ہے کہ اگر کسی کے ذمے منت کے روزے ہوں تو اس کے وارث، اس کے والی، وہ بعد میں اپنے فوت شدگا کی طرف سے روزے رکھیں۔ جہاں تک رمضان کے روزوں کا تعلق ہے، ان کی قضا کے اوپر علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ البتہ علماء یہ کہتے ہیں اگر کوئی بزرگ، کوئی بھائی فوت ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے آپ کسی کو روزے رکھوا سکتے ہیں تاکہ آپ کے بزرگ، آپ کی والدہ، آپ کے والد، ان کی عاقبت میں معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسانی والا فرما دے، تو اس کی طرف سے روزے رکھوائے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو فرمایا کہ یہ اللہ کا قرض ہے، یہ زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اب اس سے اور بھی کئی بحثیں نکلتی ہیں کہ جب اللہ کا بھی دینا ہو تو لوگوں کا بھی دینا ہو تو میت کے حقوق میں سے پہلے اللہ کا حق پہلے ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کا حق بعد میں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مسافر کی بات ہے، کتنا سفر ہو کہ اس کے اوپر روزہ معاف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ہدایات فرمائی ہیں۔ ایک سفر میں آپ نکلے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عصر کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھے، پانی کا پیالہ منگوایا اور روزہ کھول دیا۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی روزے کھول دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ دیکھا، لوگ اکٹھے تھے اور ایک بندے کے اوپر سایہ کر رہے تھے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ روزے دار ہے اور اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کے ساتھی اس کے اوپر سایہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کے اندر روزہ رکھنے کا کوئی اجر نہیں ہے۔
جو اللہ کی رخصت کو حاصل کر گئے، روزہ بھی کھولا، کھا بھی لیا، ان کا اجر بھی زیادہ ہو گیا، اور جنہوں نے اپنے اوپر مشقت کی اور کہا کہ ہم برداشت کر کے تکلیف سہ کے وقت پورا کر لیں گے، ان کے بارے میں فرمایا ان کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ جو لوگ سنت رسول پر عمل کرتے ہیں ان کو اجر زیادہ ملتا ہے، اور جو اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اجر سے محرومی ہوتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مشقت ہے، تکلیف ہے، تو پھر روزے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور یہ جو اجازت ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، رخصت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرے، اس کا پیار لے لینا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کو تحفہ دے، اس کا تحفہ وصول کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے رخصت دے تو لے لینا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا، اللہ کے نبی، روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہوں، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو میں نے کھا پی لیا، کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ فرمایا یہ تو اللہ نے تجھے رزق کھلایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے رزق تجھے کھلایا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی جان بوجھ کے کھائے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ بھی ایک رخصت ہے میرے بھائی سفر میں روزے کی، اس سے اجر و ثواب میں کمی نہیں آتی ہے۔ باقی اس کے لیے شریعت نے کوئی مسافت طے نہیں کی، 40 میل کے اوپر، 100 میل کے اوپر، اتنے سفر کے اوپر روزہ نہیں رکھے گا۔ صحابہ کرام کی عادت تھی، وہ مدینے کے علاقے سے باہر نکلتے، ان کا سفر شروع ہوتا، نمازوں کا بھی قصر شروع کر دیتے، اور روزہ بھی جو ہے رخصت اس کی بھی لے لیتے۔ کم سے کم مقدار جو ملتی ہے وہ 3 میل کی ہے، اور اس دور کے جو میل ہیں علماء نے لکھا ہے، کوئی کہتا ہے 17 کلومیٹر بنتے ہیں، کوئی کہتا ہے کم از کم 22 کلومیٹر بنتے ہیں۔ شہر کی حدود سے نکلو، سفر شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے رخصت شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں نیک نجتی سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، تینوں ہی رمضان میں ہیں، تینوں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پہلی بات فرمائی، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں و احتساباً، اور نیت نیک رکھ کے۔ احتساب یہ ہمارے والا احتساب نہیں ہے۔ احتساب کا مطلب اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ احتساب کا معنی اللہ سے ثواب کی امید رکھنا۔ جو ایمان اور اللہ سے اجر کی امید رکھ کے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کریم اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی،
ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ، ایسے قیام کرنے والے کے بھی پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول رمضان کی راتوں کو کتنی رکعات پڑھا کرتے تھے؟ ہم اختلاف کرتے ہیں نا، کوئی 20 رکعات پڑھتا ہے، کوئی 8 رکعات پڑھتا ہے۔ اب اس میں بھی تھوڑی سی بات ہے، یہ ایک تو ہم نے قیام اللیل کا لفظ چھوڑ کے تراویح کے لفظ کے اوپر زیادہ توجہ دے دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن کریم یا تہجد کا لفظ استعمال کرتا ہے یا قیام اللیل نبی کریم نے لفظ استعمال کیا ہے۔ بعد میں علماء نے، محدثین نے 200 سال 300 سال بعد قیام اللیل کے ساتھ ساتھ تراویح کا لفظ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے احادیث میں آپ کو تراویح کا لفظ نہیں ملے گا، اس میں تو قیام اللیل کا لفظ ہی ملے گا۔ اور حقیقت میں یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، قیام اللیل، تہجد اور تراویح، تینوں ایک ہی ہیں، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، 21ویں رات آپ نے نفل ادا کرنے شروع فرمائے، تلاوت بآواز بلند کی، صحابہ میں سے جو سنتا گیا پیچھے صفیں بندنا شروع ہو گئیں۔ ساری رات اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ تلاوت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور قسمت والے پیچھے نبی کے یہ قیام اللیل کرتے رہے۔ موجیں لگ گئی ان کی۔ اگلی رات ہوئی، اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ اگلی ہی رات تھی یا پھر اگلی طاق رات تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قیام اللیل شروع کیا، پھر آپ نے اونچی آواز سے تلاوت شروع کی، صحابہ کرام پھر پیچھے صفیں مان کے کھڑے ہو گئے۔ تیسری رات بھی ایسے ہی ہوا، 3 رات ایسے ہوا۔ جب چوتھی رات آئی، صحابہ کرام ساری رات انتظار کرتے رہے، اللہ کے رسول اب تشریف لائیں، اب قیام اللیل شروع ہو، اب قرآن کی تلاوت شروع ہو، اب صفیں باندھیں، اب جماعت ہو۔ ساری رات تلاوت کرتے انتظار کرتے رہے، مگر رسول اللہ تشریف نہیں لائے۔ فجر کی نماز ہوئی تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول ہم تو انتظار ہی کرتے رہے۔ فرمایا میں بھی تمہارا شوق دیکھ کے نہیں آیا، تمہاری اتنی رغبت، تمہارا اتنا شوق دیکھا تو میرے دل میں آیا کہیں اللہ میری امت پہ فرض نہ کر دے، اور میرے تمہارے بعد آنے والے امتی وہ کس طرح اس فریضے کو نبھائیں گے۔ تو امت پر رحمت اور شفقت کا خیال کرتے ہوئے میں جماعت کروانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ قیام اللیل کی جماعت کروائی جا سکتی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ اپنی ٹھیک کر لے۔ روزے کے لیے تراویح، قیام اللیل اور تہجد کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو جب لوگوں کو اچھی طرح مسئلہ سمجھ آ گیا تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں
اس کی جماعت کا اہتمام کروایا، وگرنہ صحابہ کرام تو اپنی اپنی پڑھا کرتے تھے، اور جب جناب عمر نے اہتمام کروایا تب بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اب یہاں غلط فہمی ڈالی گئی کہ جناب عمر نے 20 رکعات پڑھائیں۔ نہ بابا، حدیث میں نہیں ہے کہ جناب عمر نے 20 رکعات لوگوں کو پڑھائیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ کی حدیث صحیح ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور دوسری جگہ، جناب عائشہ فرماتی ہیں پوچھا اللہ کے نبی قیام اللیل میں کتنی رکعات ادا فرماتے؟ تو جناب عائشہ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام اللیل فرماتے یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں قیام اللیل فرماتے، آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ 11 رکعت نماز ادا فرماتے۔ کتنی جی؟ 11 رکعت، 8 نفل اور 3 وتر۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، جو سنت کے مطابق قیام اللیل کرے گا اس کے لیے اللہ کے نبی کی بشارت، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں سنت رسول کے مطابق ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جو لیلۃ القدر کو قیام کرے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم نے کچھ رمضان میں گڑبڑیں بھی کی ہیں۔ نبی کریم نے تو فرمایا قیام کرنا ہے، ہم نے قیام کی جگہ جلسہ شروع کر دیا، ہم نے قیام کی جگہ کانفرنس رکھ لی۔ قیام اللیل اللہ کی عبادت کرنی تھی، ہم نے اس کی جگہ سپیکر کھول دیے اور کسی کو گھر بھی قیام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سارے محلے کو ہم نے تنگ کیا۔ 27ویں رات کو ہم خوب کھپ ڈالتے ہیں، بھئی ذکر کرو، درس لو، اللہ کا قرآن سمجھو، مسائل سیکھو، لیکن کسی عبادت کرنے والے کی عبادت میں خلل نہ ڈالو۔ اس رات عبادت کرنے کا اجر ہے، اور اگر کسی نے لیلۃ القدر کو کوئی پروگرام کرنا بھی ہے تو مختصر رکھے، تاکہ کم از کم اللہ کو راضی کرنے والے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والے، ان کو بھی موقع مل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ البقرہ کا یہ 22واں رکوع ہے۔ پہلے رب العالمین نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ پھر رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی میرے بندے پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ پوچھتے ہیں کہ میں کتنا دور ہوں، ان سے کہو تم دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر رب العالمین نے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، پھر روزے کے احکام جاری تفصیل دینا شروع کر دی، پہلے بھی روزے کے، بعد میں بھی روزے کے، بیچ میں رب العالمین نے دعا کے ذکر فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ مسترد نہیں فرماتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ کریم قبول فرما لیتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، روزہ کھلوانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ اور اللہ کریم ہمیں افطار کے وقت اللہ سے باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، ہم لوگ افطاری کے وقت جو پکانے میں، کھپ ڈالنے میں اور شور مچانے میں یہ قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں، وہ دعا کا وقت ہوتا ہے اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ روزے دار کو 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے، راضی کر دے گا رب۔ ایک اس وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے، جو اللہ سے مانگے اللہ دے دے گا اس کو، اور دوسری خوشی اس وقت جب میدان محشر میں اللہ سے سامنا ہوگا تو اللہ اپنے بندے روزے دار کو تب بھی راضی فرما دے گا۔ کتنا پروٹوکول ہوگا کہ سارے لوگ میدان محشر میں کھڑے ہیں اور اللہ فرمائے گا جنت کا ایک خاص دروازہ کھول دو جس کا نام باب ریان ہے، اور میرے روزے دار بندوں کو آج شان و شوکت کے ساتھ اس دروازے سے داخل کر کے جنت میں داخل کرو۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور بھی کئی روزے کے احکام ہیں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل کی طرف بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیت رکھیں کہ پورے روزے رکھنے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔